وہ پیغام آگے بانٹا جائے، وہ بات آگے دی جائے، لوگوں کو بار بار جگایا جائے، بار بار۔ سب کو پتہ ہے نا کہ ظہر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ یہاں 1:30 بجے ہوتی ہے، تو اذان کیوں پڑھتے ہو؟ لوگوں کو آگاہ کرنا سنت ہے۔ جماعت کا ٹائم سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ کل نماز 1:30 بجے ہوگی، تو پھر بھی اذان پڑھی جاتی ہے۔ بھائی سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی چاہیے، پر پھر بھی اس کی تبلیغ ضروری ہے۔ سب کو پتہ ہے قرآن پاک پڑھنا چاہیے، پر پھر بھی اس کی تبلیغ ضروری ہے، اس کا ایک دوسرے کو پیغام دینا ضروری ہے۔ پتہ سب کو ہے سچ بولنا چاہیے، لیکن سچ بولنے کی نصیحت کرنا پھر بھی ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے کام چھوڑ دیا ہے۔ ماں باپ بچوں کو نہیں کہتے نماز پڑھنے کا، بھائی بھائی کو نہیں کہتا، ہم گھر میں پردے کا نہیں کہتے۔ جو ہماری ذمہ داریاں تھیں، جو ہماری ڈیوٹیاں تھیں، جو ہمارے معاملات تھے، وہ ہم نے چھوڑ دیے۔ یہ نعرہ ہم نے کھول کے لگایا کہ نبی پاک آخری نبی ہیں، لگانا چاہیے، زیادہ لگانا چاہیے، لیکن یہ بھی تو بتلائے نا کہ پھر اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے، اس ڈیوٹی کے لیے ہم آگے کتنا بڑھے، ہم نے جد و جہد کتنی کی، ہم کتنے میدانوں میں نکلے، صبح شامیں ہماری کہاں گزری۔ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کا اتنا کام کر، آپ معمولی نہ سمجھیں۔ دیکھیں نا، مجھے آج آ کے کہنا نہیں پڑتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے نہیں کہنا پڑتا، میرے لیے ضروری نہیں کہ میں یہ لفظ کہوں، لیکن نبی کو خود کہنا پڑتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس کے لیے حکم ہوتا ہے۔ میں خود آ کے نہیں کہوں گا کہ میں عالم ہوں، مجھے نہیں کہنا پڑتا۔ یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے بتائے نا کہ مجھے اگر یہ کہنا پڑے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، آؤ، تو لوگ کیا اس کا اثر لیں گے؟ کہیں گے یار کس طرح کا بندہ ہے، خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے۔ لیکن پیغمبر کو، رسول کو، آپ طائف کے میدان کی اس بات کو ذرا سمجھیں۔ جب حضور داعیہ اللہ بن کے وہاں گئے تھے اور جا کے حضور نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو انہوں نے جواب میں کیا کچھ کہا؟ کیا کچھ کہا انہوں نے جواب میں؟ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، کوئی بڑا آدمی نبی بننا چاہیے تھا، آپ تو در یتیم ہیں، آپ نبی کیسے بن گئے؟ اتنے سخت جملوں کے بیچ بھی نبی کریم کھڑے رہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ آج میں تبلیغ شروع کروں تو فوراً ساری دنیا آ جائے، ادھر میں کلمہ حق بیان کروں تو لوگ میرے پیچھے لگ جائیں۔ ایسا ہوتا نہیں بھائی، ایسا ہوتا نہیں۔ 13 سال جد و جہد کیا نبی پاک نے مکے میں۔ جب حضور گئے تھے تو ہجرت کر کے گئے تھے، مکہ فتح کر کے، مکہ تو بعد میں فتح ہوا۔ بھائی آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو پیغام دینا ہے، آپ کو وہ جو فیض ہے نا داعی اللہ کا، وہ فیض آپ کو آگے بانٹنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگ آپ کے اندر سے جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، تبلیغ کا بھی، نبی پاک کے اخلاق کا بھی، حضور کے کردار کا بھی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ میں ملک سے باہر تھا، تو وہاں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب یہ انگریزوں کا ملک ہے اور ہمارے ساتھ معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، ہم جب انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اپنا پیش کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنا قانون دکھاتے ہیں، ہم انہیں حضرت عمر کی بات سناتے ہیں، وہ ہمیں آج کا اپنا رویہ دکھاتے ہیں، ہم انہیں مولا علی کی بات سناتے ہیں، تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو حضرت علی کو نہیں دیکھا، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو حضرت عمر کو نہیں دیکھا، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنی بات کر رہے ہیں، آپ حضرت عمر کی کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی کریں۔ میرا یہ سوال ہے کہ دین اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے، اور عمل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ختم شریف بھی دلاتے ہیں بڑا پیارا کر کے، میلاد بھی مناتے ہیں بڑا سونا کر کے، اور جناب مسجدیں بھی بناتے ہیں بڑی شاندار کر کے، لیکن وہ جو حضور کے اخلاق کا جلوہ ہے، وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے جو بتایا ہے، وہ جو اس پر عمل ہے، وہ کب ہوگا؟ وہ کس وقت ہم نے کرنا ہے؟ امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، بادشاہ نے نا آپ کو بڑی تکلیف دی، قید میں رکھا، تو ایک دن بادشاہ کہنے لگا امام احمد بن حنبل سے کہ دیکھ لے تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں، زمانہ سارا میرے ساتھ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل مسکرا پڑے، فرمایا یہ تو اس دن پتہ چلے گا جس دن میرا جنازہ اٹھے گا۔
ہاں اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں رووے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں رووے گا۔ تو جدوں نہ میں دسیا میں خارا نو میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں رووے گا۔ کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں رووے گا۔ فرمایا یہ کیا بات کی، یہ تو جنازے والے دن پتہ چلے گا۔ تو بادشاہ نے بڑی پابندیاں لگائیں، بڑی، اپنے وزیر سے کہنے لگا کو گیا تو نہیں جنازے پہ؟ کہنے لگا حضرت صاحب دربار میں تو بندہ کوئی بھی نہیں ہے، باقی مجھے پتہ نہیں کدھر گئے ہیں سارے، یہاں ہمارے گھر میں بھی کوئی نہیں بچا، سب چلے گئے۔ جامع مسجد میں اعلان ہوا، بغداد کی جامع مسجد میں، کہ مسلمانوں کے امام احمد بن حنبل انتقال کر گئے۔ جب بغداد کی جامع مسجد میں یہ اعلان ہوا نا کہ مسلمانوں کے امام انتقال کر گئے، تو ایک یہودی رہتا تھا جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، اس کی 4 بچیاں تھیں، تو خرچہ امام احمد بن حنبل بھیجا کرتے تھے۔ جب کسی کو دین کی طرف مائل کرنا ہو تو پھر اس طرح کے کام کرنے درست ہوتے ہیں۔ ہاں جو کافر پکا ہو جائے کہ وہ نہیں آ رہا، اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرنا درست ہے۔ امام صاحب خرچہ دیتے۔ جب جامع مسجد سے اعلان ہوا نا مسلمانوں کے امام انتقال کر گئے، تو یہودی نے چیخ ماری، رو پڑا، کہنے لگا مسلمانوں اس طرح نہ کہو کہ وہ مسلمانوں کے امام تھے، وہ میرے بھی امام تھے، میرے بھی امام تھے۔ پھر دوبارہ اعلان ہوا مسلمانوں کے امام کا جنازہ زور کے بعد پڑھا جائے گا، پھر رو پڑا، بچیاں بھی رو پڑی، کہنے لگا نہ کرو، صرف مسلمانوں کے نہیں، وہ سارے سب کے امام تھے۔ اور جب جنازہ اٹھنے لگا تو تڑپا، بیساکھیاں بغل میں لیں، وضو کیا، اللہ اکبر۔ اور امام محمد بن حنبل کے جنازے کے جب قریب گیا نا تو لوگ کہنے لگے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، تو کدھر سے آ گیا، تو یہودی ہے، غیر مسلم ہے۔ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، میں تو باپ گھر میں موجود تھا، لیکن میری 4 بیٹیاں آج رو رہی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم تو یتیم ہو گئی ہیں، ہمارا تو بڑا رخصت ہو گیا، تمہیں نہیں پتا میرا گہرا رشتہ ہے، مجھے جنازے میں شریک ہونے دو۔ کہ نہیں تو غیر مسلم ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا شرط کیا ہے، شرط کیا ہے جنازے میں شامل ہونے کو؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھ جا۔ کہنے لگے پڑھاؤ کلمہ، میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار ہوں۔ ہمارے بزرگوں کا اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر، لب و لہجہ دیکھ کر، رویے دیکھ کر لوگ نبی کریم علیہ السلام کے قائل ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے، اور وہ کہتے کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارا آج مزاج یہ بن گیا ہے کہ رویوں سے دین نہیں چھلکتا، لفظوں سے چھلکتا۔ ویسے آپ کسی کو کہہ دینا کہ تو بھائی بالکل تیرا تو مسلمانوں والا کام ہی کوئی نہیں، تو وہ لڑائی کرے گا، وہ ڈنڈا نکال لے گا، میں مسلمان نہیں۔ ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں کہ مولوی کو ٹھیکیدار ہیں، میں نے کہا نہیں آپ ہی ہیں ٹھیکیدار، پر کوئی کام بھی تو کر کے دکھاؤ نا دین والا، آپ ہی ہیں سارا کچھ، میاں کچھ کرو بھی تو صحیح نا، کچھ دکھلاؤ بھی۔ ہمارے سارے مزاج میں، ہمارے اندر صحافیوں جیسی عادتیں پائی جاتی ہیں، خطباء جیسی پائی جاتی ہیں، چودھریوں جیسی پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر ساری عادات ہوتی ہیں برادری والی، کچھ عادتیں مسلمانوں والی بھی ہونی چاہیے نا، جو خالص اہل اسلام کی ہوں۔ مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اس زمانے میں نا لوگ بازو پہ کچھ بنا لیتے تھے، اگرچہ درست نہیں، پتہ نا آپ کو، لکھوا لیتے تھے، درست نہیں لکھوانا چاہیے۔ تو ایک بندہ چلا گیا مصور کے پاس، وہ مشین سے کچھ لکھتا تھا سوئی کے ساتھ، کہا میرے بازو پہ نا شیر بنا دو۔ اس نے سوئی چبھوئی، کہنے لگا کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا سر۔ کہنے لگا سر رہنے دو، باقی سارا شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک۔ پھر سوئی چبھوئی تو کہا کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کا پیٹ۔ کہنے لگا پیٹ رہنے دو، باقی سارا بنا دو۔ تیسری سوئی چبھوئی، اب کیا بنانے لگے ہو؟ کہنے لگا شیر کی ٹانگیں۔ کہنے لگا ٹانگیں بھی رہنے دو، باقی سارا شیر بنا دو۔ بندہ کہنے لگا یار وہ مجھے شیر تو دکھا جس کا سر بھی کوئی نہ ہو، ٹانگیں بھی کوئی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، اور ہو پھر بھی شیر۔ وہ شیر کہاں سے ملے گا؟ کدھر ہے وہ شیر؟ وہ کہاں سے ملے؟ تو مولا رومی فرماتے ہیں کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ سچ، نہ رزق حلال، اور زور کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں بھئی تیرے اندر کوئی عادت بھی تو نظر آئے نا مسلمانوں جیسی، تیرے اندر کو کیفیت بھی ہو، تیرا کوئی انداز بھی بتلائے
کہ تو بشیر نذیر نبی کا ماننے والا ہے؟ کو تیرا لب حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوا، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ملا علی قاری نے لکھا ہے، کہتے ہیں مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نصیحت کر دیں، تو محبوب فرمانے لگے نصیحت میری تیرے لیے یہ ہے کہ الدین النصیحہ، میرا سارا دین ہی کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین سارا نصیحت ہے، خیر خواہی کا نام دین ہے، بھلا کرنے کا نام دین ہے۔ کوشش کرنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے، تیری وجہ سے کسی کا۔ کہنے لگے بات ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بیوپاری تھا، تاجر تھا، میں نا دیہاتوں سے جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ پہلے دن کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے میں نکلا مال خریدنے کے لیے، تو ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خریدا، 3 دینار میں ہمارا سودا ہو گیا۔ جب وہ گھوڑے کی میں نے لگام پکڑی نا، میں چلنے لگا تو گھوڑا بڑا شریف النفس تھا۔ کیا پنجابی میں کیا ساؤ آخید ہے جی؟ بڑا جی ساؤ ہے، تو کہتے وہ بڑا شریف النفس تھا۔ تو اس طرح کا جو جانور ہوتا تھا وہ عرب کے لوگ گھر میں رکھنا پسند کرتے تھے کہ بچے بھی سواری کر لیں گے، تنگ نہیں کرے گا کسی کو۔ کہتے ہیں جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے اسے کہا یار یہ تو بڑا شریف ہے، یہ تو مہنگا ہے، یہ تو گھر رکھنے کے لیے لوگ خریدیں گے، تیرا تو گھوڑا 6 دینار کا ہے۔ کہتے ہیں یہودی کی آنکھیں کھل گئی ہیں، کس طرح کا بیوپاری، آج کس طرح کا ماحول بن گیا، مرضی سے سودا 3 دینار کا ہو گیا، اب کہتا 6 کا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ اس کے اوپر بیٹھے، ایک چکر لگا کے آئے تو فرمانے لگے یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا ہی اچھا ہے، یہ تو 9 دینار کا ہے۔ تو 9 کا ہے، آپ نے 9 دینار